مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہر شے یسودی۔ دوستو آئیں بائبل مقدس میں سے، نیو ٹیسٹمنٹ میں سے آج دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 18 آیت سے پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا کی عداوت۔ تو چلیں دوستو اس کی آج تلاوت کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہو تو دنیا پہلے کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھنا کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کیا گیا، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ نہ ٹھہرتا، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا ازارہ نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیا تو وہ گناہ نہ ٹھہرتے، مگر اب انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھتے۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دیں گے، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ خاص یسوع مسیح کی برکت ہو، مانگتے ہیں باپ بیٹا روح القدس کے نام سے، آمین ہیلیلویا آمین۔ دوستو دنیا کی عداوت مسیح نے جانے سے پہلے بہت سی چیزوں کا بتایا، اور یہ بہت ہی خاص اور مبارک کلام کا یہ ٹائٹل ہے 15 باب 18، جس میں دوستو آپ کے لیے دوسرا مددگار بھیجے گا، خدا بھیجے گا، اور اس کی سفارش یسوع المسیح کرے گا۔ یسوع المسیح آیا ہمارے گناہوں کے لیے، جو ہمارے کندھوں پہ، ہمارے سر کے اوپر جو گناہ ہے، جو ابد سے چلا آدم اور حوا سے، کیونکہ آدم پہلا مرد، پہلا دنیا کا آدمی تھا۔ وہ باغ عدن میں خدا نے اسے بنایا، اس میں دم پھونکا، اس کی پسلی سے حوا کو بنایا، اس میں دم پھونکا، اور شیطان نے حوا کو برگلایا کہ یہ پھل کھا، اس سے تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو دیکھیں اس نے خود بھی کھایا، اس نے آدم کو بھی کھلایا،
تو گناہ دیکھیں کہاں سے چلا، شیطان نے کہاں سے چلا کے کہاں تک، اور وہ چلتے چلتے بہت سی پیڑھیاں چلتی 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 یہاں اب تک پہنچی جہاں پہ اب ہم بیٹھے ہوئے، کہ بہت سی پیڑھیاں سفر کی، پر جو خدا پہ، یسوع المسیح پہ، باپ اور بیٹے پہ ایمان لاتا ہے، تو دوستو وہ یہ گناہ سے چھٹکارا پاتا ہے، بشرط کہ وہ خدا کے ساتھ چلے، وفاداری سے، ایمانداری سے۔ تو دوستو وہ دنیا میں بھی اجر پائے گا، اس کو پاک روح القدس دوسرا مددگار بھی دیا جائے گا، اور دوستو اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہوگی، اور آسمان پہ تو اس کا اجر بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ دنیا کا جو اجر ہے، دنیائی اور روحانی، اس میں بہت فرق ہے۔ یہ جو دنیا کا اجر ہے، اگر تو مسیح کو قبول کیا تو وہ اجر اس کے ساتھ جوائنڈ ہے، اگر جو مسیح کو قبول نہیں کیا تو وہ جو دنیا کا اجر ہے وہ دنیا ہی کا ہے۔ جو مسیح کو قبول نہیں کرتا تو دنیا میں تو گناہ تو بہت عام ہے، جو گناہ کی جو مزدوری ہے، اجر ہے، وہ موت ہے۔ گناہ کی جو کنڈیشن ہے، مختلف گناہ ہیں، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کی پیراڈائز میں انٹری بھی نہیں ہے۔ تو دوستو آپ اس گناہ سے بچیں۔ تو دوستو ابھی تک جن بھائی بہن، بوڑھے بچوں نے، کسی نے بھی مسیح کو قبول نہیں کیا، بائبل کو پڑھتے ہیں پر سمجھتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو دوستو ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں، پڑھیں اور مسیح کو قبول کریں۔ مسیح کو قبول کریں گے تو وہ چھٹکارا پائیں گے گناہوں سے بھی، اور یہ دنیا کے جو کام ہیں ان سے بھی، اور روحانی کام میں بڑھیں گے۔ روحانی کام کا جو اجر ہے، جو چیک ہے، مفاد ہے، بینک بیلنس ہے، وہ آسمان پہ ہے۔ وہ عدالت کے دن جب مسیح آئے گا، مسیح کی دوسری آمد ہوگی، تو اس دن ملے گا۔ تو چلے دوستو، پریز دی لارڈ۔